ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متنبع کیا ہے کہ وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, وائی ڈڈ یو تھنک دیٹ. وَظَنَّ داؤد انما فتناہ, تو فوراً سمجھ گئے داؤد کہ دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی تھی. فاستغفر ربہ, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کی, بخشش مانگی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور گر گئے اللہ کے سامنے سجدے میں اور رجوع کر لیا. وہی لفظ اناب پھر آ گیا, آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, تو ہم نے داؤد کا یہ قصور, ان کے لیول کا قصور تھا, ہمارے لیے تو شاید یہ اگر خیال آ جائے تو کوئی اتنی بری بات بھی نہ ہو. فغفرنا لہ ذالک, تو ہم نے داؤد کا وہ قصور معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب, بلا شبہ اسے ہمارے ہاں ایک قرب کا مقام حاصل تھا. وحسن مآب, اور بہتر انجام بھی. یا داؤد, اے داؤد, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے تمہیں زمین پر ایک نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, بس فیصلے کر لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ, اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ, کیونکہ وہ تمہیں بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے باطل, بے مقصد. ذالک ظن الذین کفروا, یہ کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من نار, تو بربادی ہے کافروں کے لیے آگ میں جلنے سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, یا کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں اور فاجروں کو برابر کر سکتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب ہے جسے اے نبی ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے. مبارکن, بڑی برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کیا کریں. ولیتذکر اولو الالباب, اور دل والے اس سے نصیحت حاصل کیا کریں. ووہبنا لداؤد سلیمان, اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا. نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. انہ اواب, یقیناً وہ بھی بار بار توبہ کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, اور یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت عمدہ نسل کے گھوڑے, یعنی ایک خاص نسل کے گھوڑے تھے, چھوٹے قد والے, بڑی نایاب نسل. تو ایک بہت بڑے بادشاہ تھے کہ جن کی حکومت جو تھی وہ ہواؤں پر بھی تھی اور جنوں پر بھی تھی. تو عمدہ نسل کے گھوڑے آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معائنہ کر رہے تھے اور ان کو تپتپا رہے تھے, ادھر سے دیکھ رہے تھے, ادھر سے دیکھ رہے تھے. لیکن ہوا کیا کہ ان گھوڑوں کو دیکھتے ان کو تھپتھپاتے ہوئے سورج غروب ہو گیا اور ان کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی عصر کی. تو جب عصر کی نماز قضا ہو گئی ان کو خیال آیا کہ دنیا کے اس مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے, تو یہ مال میرے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا, آج کا ایک ہمارا جو سیکولر مائنڈڈ شخص ہے, آدمی ہے, جو ہمدردی کا بھی حد سے زیادہ قائل ہے, ہیومنسٹ بھی ہے بلکہ اینیملسٹ بھی ہے, اس کے لیے بڑا ایک عجیب واقعہ ہے اس کو اچھالنے کے لیے. لو یہ کیا بات ہوئی, لیکن وہ جو اللہ والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اللہ والے کا واقعہ سنا کہ بوڑھے ہو گئے, بے اولاد تھے, بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ اولاد ہی دے دے, تو اللہ نے ایک بیٹی عطا کر دی. اب بڑھاپے کی اولاد غیر معمولی پیاری ہوتی ہے,
تو بچی کو بار بار گلے لگا رہے ہیں، اٹھا کے پھر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ. کبھی بچی نے پیشاب کر دیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، جماعت رہ گئی، کبھی نماز رہ گئی. ایک دن خواب دیکھا انہوں نے کہ قیامت کا منظر ہے اور فرشتے بلا رہے ہیں کہ اللہ سے پیار کرنے والے جو ہیں وہ ادھر آ جائیں. تو خواب کے اندر وہ بھی ادھر چلے. تو ایک فرشتے نے آ گیا کدھر خیر نہ. انہوں نے کہا جی میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم سے کب پیار ہے؟ تمہیں تو پیار ہے بیٹی سے. تو خواب کے اندر ہی وہ چیخے کہ یا اللہ جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی ہے اس کو اٹھا لے. تو بیوی جو ہے وہ روتی ہوئی آئی کہ بچی جو ہے وہ دیوار سے گر گئی ہے، چھت سے گر گئی ہے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ کہ وہ چیز جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گئی تھی اللہ نے وہ ہٹا لی. اب میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، دیکھیں اللہ والا سمجھ سکتا ہے، جس کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی تھوڑا سا ایک جھٹکا لگا ہو، ایکسپیرینس ہو کہ what an amazing thing is that. یہاں بھی کیا ہوا کہ جب عصر کی نماز قضا ہو گئی، جو بھی ان کی شریعت کی عصر کی نماز تھی، تو فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ دنیا کے مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ حجاب میں چلا گیا. ردوہا علیہ، تو کہا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ میرے سامنے. فتفق مسخن بالسوق والاعناق، تو پھر حضرت داؤد علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تلوار سے ان کی ٹانگیں اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ مار دی کہ یہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں. They shouldn't exist anymore. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یقیناً ڈالا ہم نے آزمائش میں سلیمان کو بھی اور اس کی کرسی پر ایک جسد، ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو یہ مونوگیمی جو ہمارے یہاں مروج ہے، ایک بیوی، اور وہی کیونکہ وہ ایک ہوتی ہے وحدہ لا شریک بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو خدا بھی سمجھتی ہے، یہ اب کا رواج ہے. یعنی پرانی روایت میں ایک بیوی کا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ دلچسپ بات ہے، ایک صاحب نے افغانستان سے ڈاکٹر سارما صاحب کو خط لکھا. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق ہے، لیکن میں آپ کے ہاتھ پر بیعت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ آپ نے صرف ایک شادی کی ہوئی ہے. یہ آپ میں نقص ہے کہ آپ کی بیوی صرف ایک ہے. تو جتنا کوئی بڑا سٹیٹس کا حامل ہوتا تھا اتنی زیادہ اس کی بیویاں ہوتی تھیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اتنی بڑی حکومت تھی، اتنے بڑے بادشاہ تھے، 100 بیویاں تھیں. تو بس کبھی انسان کے اندر وہ ایک گھمنڈ آ جاتا ہے نا، انسان جو ہوا. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ جی میں آج تمام بیویوں کو وزٹ کروں گا اور مجھے اللہ اس سے بیٹے دے گا. انشاءاللہ نے کہا، اللہ سے نہیں مانگا، یعنی ایک مار دی. ہوا کیا کہ صرف ایک بیوی کو حمل ہوا اور اس سے بھی مردہ بچہ پیدا ہوا، اور دائی نے لا کر وہ مردہ بچہ جو ہے وہ تخت پر لا کے سامنے رکھ دیا کہ جی آپ کے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا. پھر وہی بات کہ ڈال دیا اس کے تخت پر ایک جسد، ثم اناب، تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ معاف کر دے. قال رب اغفر لی، حضرت سلیمان نے دعا کی کہ ربا مجھے معاف کر دے. وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. وہابا یہابو کے معنی بھی عطا کرنا، وہاب اواب کے وزن پر بہت زیادہ عطا کرنے والا. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخان حیث اصاب، چنانچہ ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا. والشیاطین کل بناء وغواص،
اور ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے لیے سرکش شیطانوں کو جو نہایت ماہر معمار اور غوطہ خور تھے. وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے بھی جو جکڑے رہتے تھے بیڑیوں میں. ھذا عطاؤنا، ہم نے کہا اے سلیمان یہ ہماری بخشش ہے، عنایت ہے. فمنن او امسک، تب تو جسے چاہے دے، او امسک یا جسے چاہے روک لے. بغیر حساب، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. وَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں بڑے تقرب والے تھے. وَحُسْنُ مآب، اور بہترین انجام بھی انہی کا تھا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کا بھی. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب شیطان نے یقیناً مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. تو ہم نے فرمایا ارکض برجلک، ہم نے حکم دیا کہ مار زمین پر اپنا پاؤں. ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے زمزم کا کنواں چشمہ جاری ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ تو اپنی ایڑی مار، یہاں پاؤں مار، تو یہ رہا پانی غسل کرنے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے عطا کیے ان کو ان کے اہل و عیال اور اتنے ہی مزید بھی ان کے ساتھ. رحمتً منا، اپنی مہربانی سے. وذکر لأولی الالباب، تاکہ یہ نصیحت بنے دل والوں کے لیے، عقل و شعور والوں کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جو تھی بہت وفادار تھی. آخر وقت تک جب بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، تو اس نے ان سے منہ نہیں پھیرا. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو ایک دفعہ اس سے بھی وہ ناراض ہوئے باوجود اس کی وفاداری کے، اور اسے کہا کہ میں تمہیں 100 سوٹیاں ماروں گا. یہ کیا کیے تو ایک حرکت. اب بعد میں ان کو پچھتاوا تھا کہ اوہو یہ تو بڑی وفادار بیوی نکلی، تو میں نے اور قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہیلا بتایا کہ تم یوں کر لو. اب ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا نا کہ میں اتنی وفادار بیوی کو کوئی سزا دوں، لیکن قسم کھائی ہوئی تھی. تو وہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا، یعنی ایک جھاڑو جس میں 100 تیلے ہوں. فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اس سے اپنی بیوی کو مار دو اس جھاڑو سے، اور قسم نہ توڑو. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی ہیلا اس کے خلاف، اس حکم کو بائی پاس کرنے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے جب کسی قوم نے کیا، وہ ہفتے وال واقعہ ہم پڑھ کے آئے نا، مچھلیاں پکڑنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے. یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم یوں ہیلا کر لو. تو جب مالک خود کہے کہ یہ ہیلا کر لو تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو وائلیٹ کرنے کے لیے کوئی ہیلا کیا جائے تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. انہ اواب، یقیناً وہ بار بار توبہ کرنے والا تھا. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور ذکر کر ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا. اولی الایدی، جو بڑی قوت رکھنے والے، والابصار، اور بصیرت والے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یقیناً ہم نے انہیں پسند کیا تھا، چنا تھا ایک خاص صفت کی بنا پر، اور وہ کیا ہے، آخرت کی یاد اپنے دل میں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی آخرت کی یاد کو پیدا کرے، بڑی کام کی چیز ہے. وَإِنَّهُ مِنَّنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً بلا شبہ وہ ہمارے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا. وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب نیک بندوں میں سے تھے. هَذَا ذِكْرٌ، یہ ایک ذکر تھا.
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے کیا؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، متقین فیہا۔ اچھا، یہ جو دروازے کھلا، اگلی صورت جو آ رہی ہے اس میں اس کا زیادہ خاص طور پر ذکر آئے گا کہ دروازہ کھلا ہونا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ مہمان خاص جب مہمان آنا ہوتا ہے تو آپ پہلے سے دروازہ کھول کر ان کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ تو مفتحہ تل لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے جنت کے، متقین فیہا، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس میں وہ مختلف قسم کے میوے اور مشروبات آرڈر کر رہے ہوں گے، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہوں گی شرمیلی اور ان کی ہم عمر عورتیں جنہیں ہم عام طور پر حوروں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لیوم الحساب، حساب کتاب کے دن، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، یہ تو ہے متقیوں کا انجام، وان للطاغین لشر مآب، اور باغیوں کا، سرکشوں کا بدترین ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم یصلونھا، جس میں وہ جا کے پڑیں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت بری قیام گاہ ہوگی۔ ھذا، یہ تو ہے عذاب، فلیذوقوہ، تو تم اس کا مزہ چکھو، حمیم و غساق، کھولتے ہوئے پانی اور بہتے ہوئی پیپ کی شکل میں، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب بھی۔ ھذا فوج، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ ایک لشکر ہے، مقتحم معکم، جو گھسا چلا آ رہا ہے تمہارے پاس، لا مرحبا بہم، انہیں کوئی ویلکم نہیں کیا جائے گا، انہم سال النار، یقیناً یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ قالوا بل انتم، اور دوسرے کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسائے جاؤ گے، لا برہم بکم، تمہارا کوئی خیر مقدم نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، یہ تم ہی ہو جو ہمارے آگے لائے ہو یہ انجام، فبئس القرار، تو وہ بہت بری جائے قرار ہوگی۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا ما قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو آگے لایا ہے ہمارے یہ مصیبت، سو دے اس کو دگنا عذاب۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کہ کیا بات ہے ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو یہاں پر جن کو ہم سمجھتے تھے برے لوگ۔ اتخذناہم سخریا، کیا بنا رکھا تھا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق، ام زاغت عنہم الابصار، یا چوک گئی ہیں ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بلا شبہ یہ سچ ہے اسی طرح کے جھگڑے میں ہوں گے اہل جہنم۔ قل انما انا منذر، اے نبی کہو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الواحد القہار، جو یکتا اور سب پر غالب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمین کا رب، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، زبردست اور بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، ان سے کہو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، لیکن تم اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نہیں تھی مجھے کچھ خبر عالم بالا کی جب وہاں پر یہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان یوحا الیہ، نہیں بلکہ مجھے تو وحی کی جا رہی ہے، الا انما انا نذیر مبین، کہ میں تو صرف کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اب یہ آخری بار قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، یعنی ہر 7-8 پاروں کے وقفے کے بعد یہ قصہ قرآن مجید میں آتا ہے، پہلے پارے میں 4تھے رکوع میں، پھر 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے 2-3 رکوع میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ کہف میں ایک آیت، اور پھر سورہ طٰہٰ میں، اور پھر 8 پاروں کے بعد 7 پاروں کے بعد 23ویں پارے میں یہاں سورہ صاد کے اندر قصہ آدم و ابلیس، اور اس میں آپ 8 جمع کریں تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا،
اور اس سے رہنمائی ملے گی اسے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہی بات جو یہاں کا اواب، غلطی ہو جائے توبہ کر لو، جیسے آدم و حوا نے کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بحث نہیں کی کہ ہمیں سب پتہ چل گیا کہ تمہیں زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے، تو انہیں پیدا اس کے لیے کیا ہے کہ بھیج دے ہمیں، نہیں، معافی مانگ لی چپ کر کے. تو ہمارا بھی جو آئیڈیل وے آف لائف ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی معصوم نہیں بن جانا. نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب نبی بھی کوئی نہیں، معصوم بھی کوئی نہیں. ہم سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں رہیں گی، گناہ ہوں گے، لیکن جب یاد آ جائے، جب توجہ ہو جائے، فوراً گر جائیں سجدے میں، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ بات بھی اگلی صورت میں اب بڑی زبردست طریقے سے آئے گی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں، اس کو سدھا پترا کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس میں کیا تھا؟ تکبر، بڑائی. استکبر، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے پوچھا اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. استکبرت، کیا تم نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو واقعی کو برتر ہستی ہے، تو بڑا بنا یا تو ہے ہی بڑا. قال انا خیر منہ، تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آج کی زبان میں یوں اس کا ترجمہ کریں گے، ترجمانی اس کی کہ آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی. آگ انرجی ہے نا، اور مٹی کیا ہے؟ میٹیریل، میٹر، اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے. فإنک رجیم، یقیناً تو مردود ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور یقیناً تم پر لعنت ہے بدلے کے دن تک. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا ربا فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے. قال، شیطان نے کہا فبعزتک، تیری عزت و جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، صرف تیرے وہی بندے بچیں گے جنہیں تو اپنے لیے خاص کر لے گا. قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے، ان میں سے سب کے سب کو، سب سے، سب کے سب سے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی کہو کہ میں تم سے کوئی ریکمپنسیشن، کوئی اجرت نہیں مانگتا. علیہ، اس خدمت پر جو میں کر رہا ہوں. وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، یعنی تمام جہان کے انسانوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور یقیناً معلوم ہو جائے گی تمہیں قرآن کی دی ہوئی خبر کی حقیقت کچھ مدت کے بعد. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رمضان ده حياتي، شمعة على مماتي،
يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة. رمضان ده حياتي شمع على مماتي. يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23واں پارہ، سورت نمبر 38، سورت صاد. جیسا کہ میں سورت صافات کے ابتدا میں تعارف کرا چکا ہوں کہ یہ جوڑا ہے. سورت صافات میں انبیاء کرام کو سلیوٹ پیش کیے گئے ہیں، سلام سلام سلام. یہاں کیا آئے گا؟ بار بار ایک جملہ آئے گا، انہ اواب، کہ چونکہ سب کے سب رسول، سب کے سب نبی انسان تھے، اور انسان سے کمی کوتاہی کا صدور ہونا ہی ہوتا ہے. یعنی کم سے کم